تو نے بھیجا ہے رحمت کا جام ان کے ہاتھوں سے جن کا محمد ہے نام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور روح نکلتی رہے دل یہ کہتا رہے، یہ میری دلی تمنا ہے۔ اور دیکھتا ہوں یہاں کے کتنے لوگوں کی یہ تمنا ہے کہ روح نکلتی رہے دل یہ کہتا رہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور زباں جب ذکر ثنائے رسول کرتی ہے، بے شک بے شک، زباں جب ذکر ثنائے رسول کرتی ہے، سخن کی داد خدا سے وصول کرتی کیا ہے، کہنے، واہ واہ، اور علاج ہو نہ سکا جس کا ساری دنیا میں، علاج ہو نہ سکا جس کا ساری دنیا میں، علاج اس کا مدینے کی دھول کرتی ہے، واہ واہ، علاج ہو نہ سکا سبحان اللہ، جس کا ساری دنیا میں، علاج اس کا مدینے کی دھول کرتی ہے، واہ۔ معزز رات، آپ جب گھر جائیں، گھر جانے کے بعد جو آپ کے گھر میں 3 ساڑھے 3 سال کا کوئی بچہ ہو اس کو بلائیں، اور بلانے کے بعد اسے سوال کریں کہ بیٹا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تو 3 ساڑھے 3 سال کا بچہ کہے گا مجھے کھلونا چاہیے، مجھے گڑیا چاہیے، مجھے گڈا چاہیے۔ بولو اور کیا مانگے گا 3 ساڑھے 3 سال کا بچہ؟ لیکن وہی بچہ جب اور بڑا ہو جائے، اس کی عمر 8-10 سال ہو جائے، اب اسی بچے سے پوچھیں کہ بیٹا یہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تو اب وہ کھلونا نہیں مانگے گا، اب وہ گڑیا گڈا نہیں مانگے گا، بلکہ اب وہ کہے گا کہ مجھے اچھی پڑھائی چاہیے، بہترین تعلیم چاہیے، کوئی اچھا سا مدرسہ چاہیے، کوئی بہترین کالج چاہیے، کوئی بہترین یونیورسٹی چاہیے۔ بولو یہی تو کہے گا، اور کیا کہے گا؟ اچھا پھر وہ بچہ اور قابل ہو جائے، پھر اس سے پوچھے کہ بیٹا اب بتاؤ تمہاری عمر 17-18 سال کی ہو گئی، اب تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ کہے گا کہ 4 سال 3 سال 5 سال میں نے محنتیں کی ہیں، بڑی محنت سے پڑھی ہے، اب ایک اچھا ریزلٹ مل جائے، اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤں، اور کیا چاہیے؟ اب وہ بچہ اور بڑا ہو جائے، جب اس کی عمر 20-22 سال ہو جائے، پھر اسے سوال کریں کہ بیٹا اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تو اب وہ کہے گا کہ میں تعلیم حاصل کر چکا، اب کوئی بہترین نوکری چاہیے، کوئی اچھا کاروبار چاہیے، کوئی بہترین بزنس چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب اس کی عمر 60 سال ہو جائے، جب اس کی عمر 70 سال ہو جائے، جب اس کی عمر 80 سال ہو جائے، اب اس سے پوچھیں کہ بیٹا جب تمہاری عمر 3 ساڑھے 3 سال کی تھی تو تم کھلونا مانگ رہے تھے، گڑیا گڈا مانگ رہے تھے، تم گھوڑا گاڑی مانگ رہے تھے، لیکن جب تمہاری عمر 8-10 سال کی ہوئی تو بہترین کالج مانگ رہے تھے، اچھا مدرسہ مانگ رہے تھے، بہترین اسکول مانگ رہے تھے، لیکن جب تمہاری عمر 17-18 سال ہوئی تو تم بہترین تجارت مانگ رہے تھے، اچھا کاروبار مانگ رہے تھے، کوئی نوکری مانگ رہے تھے، لیکن اب تم 60 سال کے ہو چکے ہو، اب تم 80 سال کے ہو چکے ہو، اب تم 90 سال کے ہو چکے ہو، اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو 80 سال کا بوڑھا اب وہ کھلونا نہیں مانگے گا، اب وہ زمین نہیں مانگے گا، اب وہ سونا چاندی نہیں مانگے گا، اب وہ دولت نہیں مانگے گا، کہے گا اب کچھ نہیں چاہیے، اب سونا چاندی نہیں چاہیے، اب دولت نہیں چاہیے، اب پیسہ نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو مرنے کے بعد جنت چاہیے، رب کی رضا چاہیے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ نعرہ تکبیر، محبتوں کے ساتھ نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن اویس کرنی، مسلک اعلیٰ حضرت دارالعلوم حنفیہ وارث العلوم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہے گا کچھ نہیں چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، اب کھیت نہیں چاہیے، اب مکان و دکان نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو اللہ اس کے رسول کی رضا چاہیے، مرنے کے بعد جنت چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ بتائیں جب آپ کی
عمر 60 سال 70 سال ہو جائے گی تو آپ دولت مانگیں گے، آپ پیسہ مانگیں گے، آپ دکان مکان مانگیں گے، کہیں گے نہیں کچھ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ مرنے کے بعد جنت چاہیے۔ اب یہیں پر میرا ایک سوال ہے کہ دنیا کا قانون ہے کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ کسان آدمی ہیں، اس لیے مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کھیت میں گیہوں لگائیں گے تو گھر گیہوں ہی لے کر آئیں گے، اگر آپ کھیت میں پیپرمنٹ لگائیں گے تو آپ گھر پیپرمنٹ ہی لے کر آئیں گے، اگر آپ کھیت میں آلو لگائیں گے تو گھر آلو ہی لے کر آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر پہ آپ کھیت میں آلو لگائیں اور گیہوں لے کر آ جائیں، بولو ایسا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت مل جائے، اللہ اس کے رسول کی رضا مل جائے، تو پھر جنتیوں والے کام بھی کرنے ہوں گے، جنتیوں والے کام بھی کرنے ہوں گے۔ جب آپ کا کام اچھا ہوگا اور آپ کا ہر کام اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگا تو انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، اور جب قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی کامیاب رہیں گے، اور جب حشر میں اٹھیں گے تو وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ لیکن وہ آپ کو اچھے کام کرنے ہوں گے، پھر آپ کو پکچروں سے دور جانا ہوگا، سیریل سے دور جانا ہوگا، چوری سے دور بھاگنا ہوگا، شراب سے دور بھاگنا ہوگا، جھوٹ سے دور بھاگنا ہوگا، غیبت چغلی تمام برائیوں کو چھوڑنا ہوگا، نمازیں پڑھنی ہوں گی، آپ کو رکوع کرنا ہوگا، آپ کو سجدے کرنے ہوں گے، آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی۔ جب آپ کا کام اللہ اس کے رسول کے رضا کے لیے ہوگا تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ میں زیادہ دیر آپ کے سامنے نہیں رہوں گا، ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صحابی اور تھے، حضور کی بارگاہ میں آپ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور کا جو حجرہ شریف تھا وہ بند تھا، کوئی شخص آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس دروازہ کھولو۔ دروازے کے پیچھے ایسا شخص کھڑا ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب جنت عطا کر دے گا۔ دروازہ کھولو، دروازے کے پیچھے ایسا شخص کھڑا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت عطا کر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میرے دل میں خواہش ہوئی کہ اس خوش نصیب کا چہرہ دیکھوں جس کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب اسے جنت عطا کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ صحابہ تھے، وہ آج کے مولا نہیں تھے جو حضور کو اپنی طرح بشر سمجھتے۔ ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ جو حضور نے کہہ دیا وہی ہونا ہے، باہر اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن حضور کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عقائد اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، محافظان مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا، فیض کا دریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو وہ صحابی تھے، صحابی، بہت ماشاءاللہ، یہ عقیدہ تھا کہ حضور جو فرما دے وہی ہونا ہے۔ اب
اب ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ اس بندے کو دیکھوں. جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا تو ایک صحابی جو بڑے سیدھے سادے صحابی دیہات کے رہنے والے تھے وہ تشریف لائے, حضور سے کچھ مسئلہ پوچھا چلے گئے. دوسرے دن حضرت انس فرماتے اتفاق ایسا ہوا کہ پھر میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا, اچانک پھر کوئی آیا اور باہر سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ انس دروازہ کھولو, دروازے کے پیچھے ایسا شخص کھڑا ہے جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت عطا کر دے گا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے دل میں پھر خواہش ہوئی کہ کل بھی حضور نے فرمایا تھا, آج بھی حضور نے فرمایا, دیکھوں آج کون خوش نصیب آیا ہے. جب دروازہ کھولا گیا تو وہی کل والے صحابی. حضرت انس فرماتے کہ 3 دن لگاتار وہ صحابی حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی, اور تینوں دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ انس دروازہ کھولو, دروازے کے پیچھے ایسا شخص کھڑا ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب جنت عطا کر دے گا. اب حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کون سی ایسی نیکی یہ صحابی کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور فرما رہے ہیں کہ ان کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا کر دیا جائے گا. تو وہ نیکی میں بھی دیکھوں. تو اب مشورہ کیا ایک صحابی سے اور پوچھا کیسے معلوم کیا جائے کہ یہ کون سی نیکی کرتے ہیں. تو کہا ایسا کرے کہ ان کے گھر پر 3 دن کے لیے مہمان بن جائیں. جب 3 دن کے لیے مہمان بن جائیں گے ان پر نظر رکھیں اور دیکھیں کون سی عبادت کرتے ہیں. کہا بڑا اچھا موقع ہے. آپ گئے ان کے گھر جانے کے بعد کہا کہ میں آپ کے گھر پر 3 دن کے لیے مہمان بننا چاہتا ہوں. تو وہ صحابی پوچھنے لگے کیا معاملہ ہے, کیا گھر پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے یا کوئی بات ہوئی ہے. تو کہا نہیں لڑائی جھگڑا, لیکن میں 3 دن آپ کے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں, کیا آپ مہمان بنانا چاہتے ہیں. صحابی رسول ان کے گھر پہ رک گئے. سبحان اللہ. اب 3 دن ان کے گھر پر رکے, ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ساری چیزوں کو دیکھتے رہے. جب 3 دن ہو گیا اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جانے لگے تو وہ صحابی ان کو روکے, اور روکنے کے بعد کہا یہ تو بتاتے جائیں کہ آپ آئے تھے 3 دن ہمارے گھر مہمان بھی رہے اور آپ نے کوئی وجہ بھی نہیں بتائی, آج جا رہے ہیں. تو کہا معاملہ یہ ہے کہ آپ 3 دن لگاتار حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے, تینوں دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کی اجازت چاہی, اور تینوں دن حضور نے یہی جملہ فرمایا کہ دروازہ کھولو, باہر ایسا شخص کھڑا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت عطا کر دے گا. تو میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آپ کی اس نیکی کو دیکھا جائے کہ وہ نیکی کون سی ہے آپ کے اندر جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بغیر حساب و کتاب آپ کو جنت عطا کر دیا جائے گا. لیکن 3 دن تک میں رکا, آپ کے اندر کوئی وہ خاص بات میں نے نہیں دیکھی, کیونکہ آپ نماز پڑھتے ہیں, کچھ رکعات نفل پڑھتے ہیں, ہم تو اس سے زیادہ پڑھتے ہیں. آپ صدقہ خیرات کچھ کرتے ہیں, ہم تو اس سے زیادہ کرتے ہیں. میں نے تمام عبادتوں کو دیکھا لیکن کوئی خاص وجہ نہیں ملی. لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سی عبادت آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کے بارے میں کہ آپ کو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب جنت عطا کر دیا جائے گا. آپ پوچھیں, وہ صحابی رسول رونے لگے اور رو کر کہا میری عبادت کوئی ایسی تو ہے نہیں, کوئی میری عبادت اس لائق ہے نہیں, لیکن ہاں ہمارے اندر ایک بات ضرور ہے. اب وہ خاص بات آپ کو بتانے چلا ہوں. کہا ہمارے اندر ایک خاص بات ضرور ہے کہ جب رات میں بستر پر جاتا ہوں اور جب صبح اٹھتا ہوں تو میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں, میں اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں, میں اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں کہ اس دل میں کسی کے لیے نفرت تو نہیں ہے, اس دل میں کسی کے لیے بغض تو نہیں ہے, اس دل میں کسی کے لیے
کینہ تو نہیں ہے، وہ صحابی فرما رہے ہیں کہ کبھی زندگی میں نے کسی سے حسد نہیں کیا، کبھی اپنے دلوں میں کینہ نہیں رکھا، کبھی کسی سے کوئی دشمنی نہیں کی، جب بھی دیکھا تو سب کو اچھا سمجھتا رہا، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا رہا، سب کو بہتر سمجھتا رہا، کسی کے لیے حسد پیدا نہیں کیا۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک نے جب یہ بات سنی تو آپ رو کر کہنے لگے پھر یہی وجہ ہے کہ آپ صرف نام کے مسلمان نہیں ہے بلکہ آپ کی زبان بھی مسلمان ہے، آپ کا پیر بھی مسلمان ہے، آپ کا پورا سب بھی مسلمان ہے۔ تو اے مسلمانوں، ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے ہم پڑوسی سے دشمنی نہ کریں، ہم کینہ نہ رکھیں، ہم عداوت نہ کریں، ہم کسی کی برائی نہ کریں، ہم چغلی نہ کریں، ہم غیبت نہ کریں، ہم دنیا میں جب تک رہیں ہم شان کے ساتھ رہیں، اور جب مرنے کے بعد ہم قبر میں جائیں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے اس نے میری زمین لے لی تھی، کوئی یہ نہ کہہ سکے اس نے میرا پیسہ ڈبو دیا تھا، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بڑا شرابی تھا، کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ بڑا گنہگار تھا، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ بہت جھوٹ بولتا تھا، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ بڑی پکچریں دیکھتا تھا، کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ بہت سیریل دیکھتا تھا۔ تمہارے بارے میں جب لوگ کہیں تو کہے نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا، روزہ رکھتے رکھتے مر گیا، حج کرتے کرتے مر گیا، اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے کرتے مر گیا، اور کہتے کہتے مر گیا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن اویس قرنی، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو خصوصی شاعر آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور چونکہ یہ پروگرام زیادہ دیر تک چلے گا بھی نہیں، انشاءاللہ 12 بجے یا اس سے پہلے پہلے یہ پروگرام سمیٹ دیا جائے گا، تو بس میں یہی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی میں آپ دنیا میں اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، بہتر کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہر کام اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں، کوئی دکھاوا آپ کے اندر نہ ہو، اور آپ کا جو محبوب ادارہ ہے مدرسہ حنفیہ وارث العلوم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ سب کی محنتوں سے یہ آپ کا محبوب ادارہ ہر سال آپ کو 8-10 حافظ قرآن عطا کرتا ہے۔ ابھی پچھلے سال دستار بندی کا پروگرام ہوا، 7-8 بچوں کی دستار ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ اب کی سال بھی 7-8 بچے تیار ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں اب کی سال بھی ماشاءاللہ۔ ایک لڑکا بہار کا ہے محمد اقرار، وہ بھی حافظ یہی بن چکا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور سفیان یہ بھی حافظ یہیں پر بنے ہیں، اور ایک سیف لڑکا ہے، یہ سفیان بہرائچ کے ہیں، اور ایک سیف لڑکا ہے جو بریلی سیٹ کا ہردوئی ضلع کا سفیان ہے، اور ایسے 7-8 بچے، اور محمد اخلاق صاحب کا ایک صاحبزادہ محمد ارشد، ابھی قریب 15 دن پہلے اس نے بھی قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا، 15 دن پہلے محمد اخلاق کا صاحبزادہ محمد ارشد۔ تو یہ آپ کی محنتیں ہیں، آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ ہر طریقے سے جب بھی آپ کو آواز دی جاتی ہے آپ کہتے ہیں قاری صاحب پیچھے نہ ہٹنا، اگر آپ تعمیری کام کروانا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، بچوں کے لیے روم بنانا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جلسہ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہر سال آپ کو 8-8 حافظ قرآن یہ مدرسہ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ مدرسے کی امداد کرتے رہے تو ایک دو دن آئے گا کہ جب دستار بندی کا پروگرام ہوگا تو 8-10 بچے نہیں 50 بچے انشاءاللہ مدرسہ حنفیہ وارث العلوم سے آپ کو عطا کریں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ تو بس میں یہی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ آج آپ کے اندر جو ایمان سلامت ہے یہ مدرسوں کی دین ہے، جو آپ کے اندر آج نماز کا شوق ہے یہ مدرسوں کی دین ہے، جو آج آپ کے اندر ایمان کا جذبہ ہے یہ مدرسوں کی دین ہے۔ اگر یہ
مدرسہ نہیں رہے گا تو آپ یہ سمجھ لیجئے آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا. جو نماز پڑھنے کا آج شوق ہے یہ شوق ختم ہو جائے گا. جو آپ کی ایمان سلامت ہے آپ کے ایمان کو لوٹ لیا جائے گا, آپ کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. تو بس میں یہی بلہرہ پٹی اور قرب و جوار کے تمام لوگوں سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا محبوب ادارہ ہے, آپ کا بہترین ادارہ ہے. جہاں پر میری ضرورت ہو, اگر 12 بجے رات میں انشاءاللہ مجیب الرحمان کو آپ آواز دیں گے تو یہ مجیب الرحمان آپ کے گھر پر نظر آئے گا, آپ کے گھر پر نظر آئے گا. لیکن یہی جذبہ آپ کے بھی اندر ہونا چاہیے. جس طریقے سے اگر میں آواز دوں گا آپ 12 بجے رات میں حاضر ہیں تو آپ مجھے آواز دیں میں بھی حاضر ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیونکہ محبت جب دونوں طرف سے ہوتی ہے تبھی مزہ آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ 7-8 بچے جو اب کی سال فارغ ہوئے ہیں, آنے والے سال میں اور بھی بچے ہوں گے. تو انشاءاللہ 10 سال بندی کا پروگرام بھی اگلے سال ہوگا. بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو مدرسہ ہے اس میں کوئی باہری آمدنی اور زیادہ انکم نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 10, 20, 50 روپیہ دیتے ہیں اسی سے یہ ادارہ چلتا ہے. 7-8 لاکھ کا خرچہ سالانہ ہے, جبکہ بہت مختصر میں. اور آپ کے پیسوں کو ہر اعتبار سے میں سوچتا ہوں کہ کہیں الگ کہیں ایسے جگہ نہ خرچہ ہو, کہیں غلط نہ خرچہ ہو. ایک ایک پیسے کی میری ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ آپ مدرسے میں تعاون کرتے ہیں تو قیامت کے دن آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ قاری صاحب میں نے 1000 روپیہ دیا تھا, کہیں وہ ناجائز جگہ تو نہیں خرچہ کر دیا. اس لیے ہر جگہ لگانے سے پہلے یقین جانیے 100 مرتبہ میں سوچتا ہوں کہ کہاں پر لگایا جائے تاکہ آپ کو اصحال ثواب اس کے آپ کے مرحومین کو اور جس نیت سے آپ نے دیا ہے ان کو ثواب ملے. تو رمضان کا مہینہ بھی قریب ہے. اب رمضان میں عبادت و ریاضت کریں اور رمضان المبارک میں آپ اپنے ادارے کو نہ بھولیے گا, آپ اپنے مدرسے کو نہ بھولیے گا. کیونکہ کم میں مشکل سے اب یہاں کیونکہ زیادہ کوئی تفصیلی گفتگو آپ سے کرنی نہیں ہے, بس مختصر میں یہی سمجھیں کہ رمضان المبارک میں جو فنڈ جمع ہوتا ہے بس 3, 3.5, 4 لاکھ روپیہ, اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. لیکن خرچہ 7-8 لاکھ روپیہ ہے. تو پورے سال بڑی محنتیں جد و جہد ہم لوگ کرتے ہیں. ہمارے مدرسین اساتذہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, مولانا راغب رضا مصباحی صاحب, قاری شبیر صاحب اور جتنے بھی اساتذہ ہیں, ہمارے ماسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تمام لوگ بڑی محنتوں سے بچوں کو تعلیم سے آراستہ پراستہ کرتے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی مدرسوں کا خیال رکھیں. بس میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرمائے. ہم سب کو تمام بلاؤں سے, تمام مصیبتوں سے, تمام تکلیفوں سے, پریشانیوں سے, بیماریوں سے, اسے سحر جادو بد نظر بلا مصیبت سے محفوظ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.